ضروری نہیں ہر جگہ ہی ہم نواب بن کے پھرتے رہیں، ہر جگہ یہ دعویٰ کیا جائے کہ نہیں میں بڑا سنجیدہ ہوں، میں تاجر ہوں، ہر جگہ ہی ہم کہیں کہ میں تو بڑا پڑھا لکھا ہوں۔ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں چپ کر کے جھک جانا چاہیے، جہاں جہاں گردن جھکانی چاہیے وہاں گردن جھکانے میں ہی نفع ہوتا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھے، ہم نے تو مزہ خراب کر لیا اپنا، ہم تو ایک رسم سمجھ کے ہمارا مزہ خراب ہو گیا، ہم تو تازہ لوگ نہیں۔ ابھی میں نے ایک جگہ مغرب کی نماز پڑھی ہے تو وہاں اعلان ہوا ہے کہ جناب کل ختم شریف دلانا ہے تو سارے اپنا اپنا حصہ ڈالو۔ ابھی ایک جگہ اعلان ہوا ابھی، مثلاً کیا ختم 2 لاکھ کا دلانا ہے، ناراض نہ ہونا میری بات پر۔ یعنی اہل بیت نبوت کے نام پر ابھی بھی ہم 100 جمع کرنے کا مزاج رکھتے ہیں۔ آپ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہاں کیوں اعلان ہوگا؟ یہاں تو معاملہ ہی اور طرح کا ہے۔ مال آیا بٹ رہا ہے، شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے، اور مال بٹ رہا ہے خدمت دیکھ کے۔ آ جاؤ جی، سارے صحابہ پہنچ گئے، 500 دینار سب کو دے دیے۔ بدری صحابہ سے لے کے جن کی خدمات دین کے لیے زیادہ انہیں مال ملے گا، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے بھی شامل ہیں، ان کو بھی 500 دینار مل گیا۔ تو خدمت دیکھ کے دیا جا رہا تھا، خدمت دیکھ کے۔ امام حسن اور حسین نہ بدر میں شامل تھے نہ احد میں شامل تھے، وہ چھوٹے تھے، اب وہ بھی آ گئے۔ حضرت عمر فاروق وہ بندہ جو اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو بھی خوشبو نہ لگے، لیکن مال بانٹ رہا ہے، باقیوں کو 500 دینار۔ حضرت فاروق اعظم نے ان کو 1000 دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جا کے کہنے لگے اماں سے کہ ابا عجیب کام کرتے ہیں، کبھی تو ایک تو مجھے دیا 500، حالانکہ میں بدر میں بھی تھا، احد میں بھی تھا، اور حسنین تو ان دنوں بچے تھے، مدینہ شریف کی گلیوں میں کھیلتے تھے، اور حسنین کو 1000 دیا، یہ کیا معنی ہوا؟ تولے اور ماشے کا حساب رکھنے لگتے ہیں، اور آج یہ پوزیشن ہے کہ کہہ رہے تھے میں خدمت دے کے دوں گا۔ تو عمر نے پتہ چلا تو فرمایا بلاؤ نظر عبداللہ کو۔ پہل یہ کہنے لگے نہیں، اس بیچارے نے تو ویسے ہی بات کی تھی۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں جناب عمر فاروق اپنی بیوی سے فرمانے لگے، مال غنیمت میں خوشبو آئی تو گھر میں پڑی تھی، تو اپنی اہلیہ سے کہنے لگے لا وہ خوشبو میں نے نا ایک صحابی کی بیوی کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ تول کے خوشبو صحابہ میں بانٹ دے کی۔ تو بیویوں کا بڑا مزاج ہوتا ہے، وہ بیوی اپنے مقابلے میں دوسری بیوی کو برداشت، یہ کام نہیں چل سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بلکہ مٹی کی بھی بیوی بنا دیں نا آپ، مٹی کی بھی، اور اسے کہیں یہ تیرے مقابلے کی ہے، بے شک مٹی کی ہو، شام تک وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو حضرت عمر نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں نے ایک صحابیہ کی ڈیوٹی لگائی ہے، تو وہ خوشبو تیرے پاس تھی مال غنیمت کی، وہ دے، وہ ذرا تول کے بانٹنے کی۔ حضرت عمر کی اہلیہ ناراض ہو گئیں، یعنی دیورانی کو زیادہ پتہ ہے کوئی، یعنی مجھے نہیں آتا یہ کام۔ کہنے لگی مجھے نہیں بانٹنی آتی، وہ کون ہوتی ہے بانٹنے والی؟ آپ مجھے دیانتدار نہیں سمجھتے؟ جناب عمر فرمانے لگی وہ بھلی مانس یہ نہیں بات، مسئلہ یہ نہیں کہ تو دیانتدار نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب تو بانٹے گی تو خوشبو تیرے دوپٹے کو بھی تو لگ جائے گی نا، تو اس کا بھی تو حساب دینا نا اللہ کی بارگاہ۔ تو میں نہیں چاہتا کہ تو تیرے دوپٹے اور ہاتھوں کو خوشبو لگے اور میں اتنی باریکی سے مال غنیمت کا مال بانٹ دے کہ بٹتے وقت بھی وہ ہمارے خوشبو ہاتھوں کو